ہے کہ اللہ کو عادل مانا جائے، عقیدہ توحید کا تقاضا ہے، توجہ چاہوں گا کہ نبوت سرکار دو جہاں کا اقرار اور یقین رکھا جائے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہری طور پر جب سرکار دنیا سے پردہ فرما جائیں، حضرت اس دنیا سے ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، تو کوئی نظام دے کر جائیں، کوئی نظام دے کر جائیں۔ ایک مالی گملہ سجاتا ہے جس میں پھول کھلتا ہے، وہ اگر 2 دن کے لیے کہیں جائے تو پانی دینے والے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار ظاہری طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے بعد اپنے جیسے کو نہ چھوڑ کر جائیں؟ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے۔ میں اس بحث میں پڑھ کر توہین رسالت کا کوئی باب نہیں کھولنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو شوق ہوگا کہ آپ نبی کو اپنے جیسا کہیں، لیکن تاریخ اسلام میں نبی نے صرف ایک کو کہا ہے کہ یہ مجھ جیسا ہے، اور اسے علی کہتے ہیں۔ سوال ہے امت مصطفیٰ سے کہ یا تو نبی اپنے بعد اگر انتظام نہیں کر کے گئے تو ایک حالت یہ ہے کہ کوئی امت میں اس قابل نہیں تھا کہ جسے نبی اپنی جگہ پر بٹھا کر جاتے، یا سرکار کو معاذ اللہ امت کا درد نہیں تھا۔ توجہ چاہوں گا، تیسری حالت سے چوتھی حالت نہیں بنے گی اس تیسری حالت کے علاوہ، اور وہ یہ کہ امت کو ضرورت نہیں تھی۔ تینوں حالتوں میں جواب منفی ہے۔ نبی اپنے بعد کیا کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی جگہ پر بیٹھے؟ اور خلیفہ عزیز و جانشین کو نہیں کہتے، نمائندے کو کہتے ہیں۔ اگر خلیفہ کا مطلب جانشین ہے تو اللہ نے زمین پر حضرت آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ کی جگہ زمین نہیں ہے جہاں حضرت آدم کو اللہ بٹھا رہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو معاذ اللہ کیا اللہ زمین پر ہوتا ہے؟ آسمانوں میں نہیں ہوتا، اللہ کراچی میں ہوتا ہے، مکے میں نہیں ہوتا۔ اللہ جہاں نہ ہو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے وجود پر تو بے یقینی رکھنے کی اجازت ہے، مگر اللہ کے وجود پر بے یقینی کی اجازت نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سرکار نے پیغام نہ پہنچایا ہو کہ اللہ کا وجود ہے، اور عقل نہ کہتی ہو کہ اللہ کا وجود ہے۔ سرکار دو جہاں اپنے بات کا انتظام کر کے جا رہے ہیں، امت کو ضرورت ہے۔ اور میں یہیں ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا، جو لوگ امام کی غیبت کے ایام میں کسی سسٹم کے قائل نہیں ہیں، کسی نظام کے قائل نہیں ہیں، کسی مرجعیت کے قائل نہیں ہیں، کسی رہبریت کے قائل نہیں ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تم میں اور سقیفے میں کیا فرق ہے؟ یہی بات تو سقیفہ والوں نے کی تھی کہ اپنے بات کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، ہمیں کہہ کر گئے کہ ہم بنائیں۔ نہیں عزیزان گرامی، جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو کہہ کر جا رہے ہیں، وہ فقیہ جس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ فقیہ اما من الفقہاء، ہماری تعلیمات حاصل کرنے والے اور فقہ اسلامی کو جاننے والے، جن میں یہ 4 صفات ہوں۔ سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہوں۔ مطیعا لامر مولا، جو اپنے مولا کے مطیع و فرما بردار ہوں۔ مخالفا لہوا، جو اپنے ہوا و ہوس کے پابند نہ ہوں۔ اور محافظا لدینہ، جو اپنے دین کے محافظ ہوں۔ جن فقہا میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، میرے مولا عسکری فرما رہے ہیں، شیعہ اسے نہیں کہتے جو 6 تک رک جائے۔
12 اماموں کو ماننا تشیع ہے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں, امام ظاہر اس وقت نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع حاضر ہے, ظاہر نہیں ہے. ہمارے امام بھی حاضر ہیں. کون کہتا ہے امام حاضر کو ہم نہیں مانتے؟ نظام دے کر جا رہے ہیں میرے مولا عسکری, فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, پھر عوام پر لازم ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں. لفظ تقلید حدیث میں آیا ہے. جنہیں عربی کی گنتی نہیں آتی وہ فتووں پہ تبصرے نہ کریں. یہ نظام اہل بیت کا نظام ہے, یہ بے وارثوں کا نظام نہیں ہے. اس نظام کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں. یہ تشیع ہم تک بڑی محنتوں کے بعد پہنچی ہے, بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین, یہ مکتب, یہ نظریہ ہم تک پہنچا ہے. چند سازشوں کے شکار لوگوں پر مکتب کو نہیں چھوڑا جائے گا. عزیزان گرامی, ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے جو اہل بیت دے کر گئے ہیں. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. کیا فرق ہوگا پھر آپ میں اور سقیفے میں؟ نبی کسی کو نہ چھوڑ کر گئے ہوں, امام مہدی کسی کو نہ چھوڑ کر گئے ہوں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک سسٹم دے کر گئے آپ کو, ایک نظام دے کر گئے ہیں پورے ملت کو, پورے مکتب کو, پوری سوچ کو. لہذا جاتے ہوئے سرکار دو جہانے اپنی طرف سے نہیں, اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, سرکار تو بات ہی نہیں کرتے, بولتے نہیں ہیں, مگر یہ کہ جب بولتے ہیں وحی کے مطابق بولتے ہیں. میں اپنے پورے عشرے کے مضمون کو نتیجے کی کیفیت میں اس طرح سے منتقل کروں کہ سرکار دو جہاں نے اللہ کے حکم سے ہمیں کچھ لوگوں سے جڑنے کا حکم دیا ہے. قرآن قانون کی کتاب ہے, قرآن فارمولوں کی کتاب ہے, قرآن اصول کی کتاب ہے. مصادیق تلاش کرنا, اہلیت تلاش کرنا, یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں کا کام ہے. سرکار کو حکم ہوا کہ پہنچا دیجئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کا نام نہیں لیا اللہ نے, صفت بیان کی ہے. ذکر کہتے ہیں قرآن کو, تورات کو, زبور کو, انجیل کو, صحف موسیٰ اور ابراہیم کو. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب ذکر ہیں. کوئی ایک وجود تلاش کرو جو ساری آسمانی کتابوں کا عالم ہو. کوئی ایک ایسا وجود تلاش کرو, 2 وجود تلاش کرو, 3 وجود تلاش کرو, کچھ ایسے لوگ تلاش کرو جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں لو سنیت لی الوسادہ, اگر ہمارے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے, لفتحت اہل تورات بتوراتہم, ہم تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کریں گے, انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کریں گے, زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کریں گے, قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کریں گے. تورات پکار کر کہے گی, زبور پکار کر کہے گا, انجیل پکار کر کہے گی, قرآن پکار کر کہے گا جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی فیصلہ میرا ہے.